ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله فنكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العلی العظیم. نہایت قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، ہمارا یہ نزولی ترتیب کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ 2 جمعہ سے چونکہ سیرت کے اسباق چل رہے تھے اور خیال یہ ہوا کہ دونوں سیشن میں جڑنا آپ لوگوں کے لیے مشقت اور دشواری کا سبب ہوگا، اس وجہ سے ٹیمپرری اس کو روک کر کے سیرت کے سلسلے کو چلایا گیا۔ ابھی دوبارہ پھر ہم اپنے نزولی ترتیب کے اوپر آ گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیتوں کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے اور اپنی حمد و ثنا اور تقدیس کو بیان کیا اور اپنے روز جزا کے مالک ہونے کو بیان کیا۔ اس کے بعد آیت ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے موجود نئی نظروں سے غائب ہے، اور اسی غائب ہونے کے خیال کے ساتھ وہ مخاطب کیے بغیر اللہ کو ایسے جیسے کہ کسی غائب ذات پاک سے وہ بات کر رہا ہے، اس طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اگر کسی کے لیے ہو سکتی ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ کو وہ سامنے تصور کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کو نظروں سے غائب تصور کرتے ہوئے وہ اپنے آپ میں کہے جا رہا ہے کہ جو کچھ تعریف کے لائق چیزیں ہو سکتی ہے، خواہ وہ مادی چیزیں ہوں یا روحانی چیزیں ہوں، خواہ وہ ماحولیات ہو خواہ وہ موسم ہو، اگر کسی چیز کی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اگر اللہ کو سامنے تصور کرتے ہوئے کہتا بندہ تو یہ کہتا کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے، یہ کہتا۔ لیکن آیت مبارکہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس سے کیا پتا چلا؟ آپ کے لیے ہے تو یہ حاضر کا تصور ہے، سامنے ہونے کا تصور ہے، اور اللہ کے لیے ہے یہ لفظ ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جبکہ اللہ نظروں سے غائب۔ ایسے ہی وہ اور مزید تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے بندہ، نماز میں کھڑا ہوا ہے یا یوں ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے، جس کو ہم نے معبود بنایا ہے وہ پرجوش رحم کرنے والا اور مستقل ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ اتنی بنیادی صفت ہے کہ اگر معبود کے پاس رحم نہ ہو تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں بنے گا، اور سارے کام اللہ کے پاس سے بننے ہیں۔ تو ابھی بھی اس کی کیفیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے موجود نہیں ہے، میری نظروں سے غائب ہے۔ آگے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو روز جزا اور قیامت کے دن کی مالک ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مالک ہوتے ہیں، دکان کا فلاں شخص مالک ہے، کار کا فلاں شخص مالک ہے، گھر کا فلاں شخص مالک ہے۔ یہاں تو مالک بہت سارے ہیں، اگرچہ کہ یہ تمام کے تمام مالک لوگ یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، لیکن عارضی ملکیتیں اللہ نے یہاں تقسیم کر رکھی، ٹیمپرری طور پر یہاں ملکیتیں اللہ نے دنیا میں تقسیم کر رکھی۔ لیکن قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں، وہ تنے تنہا ہے۔ یہاں پر پھر بھی ٹیمپرری دوسرے لوگ مالک ہونے کی وجہ سے کبھی ان کی منت سماجت ہو گئی، کبھی ان کی منت سماجت ہو گئی، کام وہاں نہیں یہاں بن گیا، یہاں نہیں وہاں بن گیا، یہاں پر یہ ہو سکتا۔ لیکن آخرت میں للہ الواحد القہار، سوائے اللہ کے کوئی مالک ہی نہیں ہوگا تو کام کوئی اللہ کے علاوہ بننے کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو بندہ سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے تو ابھی وہ اللہ کی ذات کو اپنی نظروں سے غائب تصور کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اس کے استحضار میں اور اضافہ ہو گیا، پھر وہ اور جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی اگلی صفت کو بیان کرتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہاں پہنچ کر کے اس کے جوش و خروش میں اور اضافہ ہو گیا اور اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا، چنانچہ وہ تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین،
اب یہاں پہنچنے تک بندے کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جو ذات غائب تھی وہ ذات گویا کہ اس کے سامنے موجود ہے، اس کے تصورات کے لحاظ سے وہ اللہ کو اپنے سامنے محسوس کر رہا ہے۔ لہذا اب آ کر کے بندہ کہتا ہے اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے بات گزشتہ بہت تفصیل سے آئی ہے کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل نام ہے غایت تذلل، انتہائی درجے میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنی تمام کی تمام حیثیتوں سے باہر آ جانا، اپنی بالکل بھی نہ چلنا، جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کی چلے گی، اسی کی بات مانی جائے گی، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اس کا نمونہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ کیسے تم اس بات کو پروف کرو گے، کیسے اس بات کو پروف کرو گے کہ تم اپنے آپ کو کسی کے سامنے یا میرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہو، اپنی مرضیات سے باہر نکل چکے ہو، من چاہی چھوڑ کر کے رب چاہی پر آ گئے ہو، اس کو پروف کیسے کرو گے؟ اللہ نے وہ پروف کرنے کے لیے نماز کی ایک شکل دی، جس میں بندہ اس بات کو پروف کرتا ہے پریکٹیکلی کہ میں آپ ہی کے سامنے کھڑا ہوں، آپ ہی کے سامنے جھکتا ہوں، آپ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، اور آپ ایک نہیں کئی کئی مرتبہ مجھے بلاتے ہیں، ایک دن میں کئی مرتبہ بلاتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ پریکٹیکل اپنے آپ کو بندہ پروف کر رہا ہے۔ اسی کا ایک دوسرا نمونہ ہے روزہ، کہ آپ جب چاہے میں کھاتا ہوں اور آپ جب روک دیتے ہیں میں رک جاتا ہوں۔ اسی کا تیسرا نمونہ ہے زکوٰۃ، کہ آپ جتنا کہیں میرا مال آپ کے راستے میں خرچ ہے، میرے مال پر آپ کا حق ہے۔ یہ دراصل پروف کر رہا ہے بندہ کہ میرے مال میں میری نہیں بلکہ آپ کی چلے گی، اور آپ کے طریقے کے مطابق میں اپنے مال کو خرچ کروں گا۔ اسی کا ایک نمونہ ہے حج، کہ آپ نے اپنے گھر کو بلایا اور آپ نے مجھے اتنی استطاعت دے دی کہ میں آپ کے گھر کو جا سکتا ہوں، تو پھر جاؤں گا، آپ جیسے کہیں گے ویسے آپ کے گھر کے چکر لگاؤں گا، صفا مروہ کی سعی کروں گا، مینا کا قیام کروں گا، عرفات میں جا کر کے دعائیں مانگوں گا، یہ سب کروں گا، اور کسی کے پیچھے لاجک نہیں پوچھوں گا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا بس مجھے کافی ہے۔ اسی کا ایک طریقہ ہے اتباع عوامر اجتناب نواہی، یعنی اللہ کے جو احکام ہیں اس کی اتباع اور منع کی گئی چیزوں سے رکنا۔ اسی کا ایک انداز ہے قربانی، اور اسی کا ایک انداز ہے نذر و منت کو پورا کرنا، قسم پورا کرنا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے احکام کی پابندی، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا، قربانی کرنا، قسموں کو پورا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ دراصل یہ ہمارے پاس وہ طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے سے ہم اس بات کو پروف کر سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اور ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہیں، ہم آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہماری کچھ نہیں چلے گی آپ کے مقابلے میں، ہم اپنے آپ کو بالکل گرا کر کے اپنے آپ کو بے حیثیت کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے یہ سارے کے سارے طریقے تو بندہ کہتا ہے ہر نماز میں اعتراف کر رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا نعبدو کا، اے اللہ میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں 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 نہیں، ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا معبود بنانے میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، خواہ کوئی کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں، خواہ کتنے ہی بڑے کوئی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے، نبی کا جو ہے خدا کا درجہ نبی کو نہیں، نبی کا درجہ خدا کو نہیں۔ یہ ہے عبادت، اس سلسلے میں تفصیل گزشتہ آ چکی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندہ یہ پڑھتا ہے اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ یہ استعانت کیا ہوتی؟ دراصل استعانت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بچہ بنانا پڑے گا، کہ
چھوٹا بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کی کچھ انبن ہو گئی، بھلے وہ اس کے جو دوست ہیں وہ عمر میں اس سے بہت بڑے ہیں، تو بڑے بڑے دوستوں نے سب مل کر کے اس کو ڈرانا شروع کیا۔ تو اب یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے سینہ تان کر کے کہ تم لوگ ایک نہیں 50 مل کر کے آ جاؤ اور ایک سے بڑھ کے ایک پہلوانوں کو لے کے آؤ، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی مثلا منسٹر کا بیٹا ہوں، میں فلاں پولیس مین کا بیٹا ہوں، میرے ابا پورے محلے کے لیڈر ہے چھوٹا سا 5-8 سال کی عمر کا، سامنے 10-50 شدے پہلوان موجود ہے، اور ان سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے پورے 100% کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک نہیں 50 آ جاؤ لیکن میں ڈرنے والا نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس بچے کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے، جو خود اعتمادی ہے، اور جو اچھے اچھے پہلوانوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا انداز ہے، حالانکہ خود یہ بہت چھوٹا، بہت کمزور، بہت لاغر، انتہائی جو ہے غیر طاقتور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود جو اس کی قوت ارادی، جو اس کا ول پاور، جو اس کا سیلف کانفیڈنس، اور جو اس کی خود اعتمادی اور ہے، اسی کا اثر ہے کہ وہ اچھے اچھے پہلوانوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اسے پورا اعتماد ہے کہ میرے سر پر ایک ایسی شخصیت کا ہاتھ ہے کہ اس شخصیت کے رہتے ہوئے کوئی میرے بال کو بیکا نہیں کر سکتا، کوئی رتی برابر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ وہ شخصیت سامنے نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے، لیکن بیک سپورٹ اتنا مضبوط ہے۔ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ استعانت، کہ وہ اپنے باپ سے مدد طلب کرنے میں اس قدر یقین رکھتا ہے کہ میرا باپ میری مدد ہر حال میں کرے گا اور ایسے کرے گا۔ تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کیا ایسے شخص کو پوری دنیا مل کر کے ڈرا سکتی ہے، دھمکا سکتی ہے، یا یہ کہ وہ دنیا کے سامنے کبھی جھک سکتا ہے؟ اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا بچہ ہے جس کے والد محنت مزدوری کرنے والے غریب آدمی ہیں۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اپنی گلی میں، تو ہر بچے کے پیچھے وہ چاپلوسی کرتا پھر رہا ہے۔ اس کا بال گر گیا، اس کو اٹھا کے لا کے دینا ہے بال، اس کا بیٹ گر گیا، اس کو بیٹ اٹھا کر کے دے رہا ہے، اور فلاں بچے کے پیچھے وہ جا کر کے فلاں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے چاپلوسی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو ڈرائے تو ہر ایک سے ڈر جاتا ہے، اپنے سے، عمر میں چھوٹے بچوں سے یہ ڈر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یا تو اس کو بیک سپورٹ ہے نہیں، یا جو بیک سپورٹ ہے اس پر اس کو کانفیڈنس ہے۔ بس اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ غور کیجئے کہ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی طرح ایمان کی دولت دی، ایک بندہ وہ ہے، اور وہ ایمان کی دولت بھی ایسی ہے کہ جس کو پورا کا پورا یقین ہے کہ میرا رب میرا معبود ہے، میرا حامی و ناصر ہے، اور وہ میرے اوپر رحم کرنے والا ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ ہر حال میں میرے اوپر نگاہ اور نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو ایمان والا تو ہے لیکن اس کو استعانت پر کوئی یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر کوئی ایسا یقین نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے اندر خود اعتمادی ہو، ایسا یقین اس کو نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ جو پہلے والا ہے، جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اعتماد ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا بلکہ ہر کوئی اس سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ ہر کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ میری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام بنا رکھا ہے۔ اس اللہ والے کو اور ایمان والے کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا پروٹیکشن من جانب اللہ ہونا یہ طے ہے، پورا یقین ہے اس کو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہی ایک یقین ہوتا ہے، یہی ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے جو اس ایمان والے کو رستم کے دربار میں پہنچا کر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے پوری دنیا کے سب سے بڑے کمانڈر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ایران فتح کرنے چلے گئے، لشکر ساتھ تھا پورا، وہاں پر حالت پتلی ہو رہی ہے پوری فوج کی، حالانکہ اس وقت
پرشین امپائر اور رومن امپائر یہ سپر پاور سمجھے جاتے تھے، لیکن صحابہ کا لشکر پہنچا ہوا ہے اور پوری کی پوری فوج کانپ رہی ہے۔ فوج نے جا کر کے اپنے کمانڈر سے کہا کہ پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے، کبھی ہم کو ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی ہے اس لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ خود رستم کا بھی حال یہی تھا، مزاج کے اوپر روب چھا گیا، آج تک نام مشہور ہے رستم کا۔ تو اس نے کہلا بھیجا کہ مسلمانوں کے لشکر سے کسی ایک قاصد کو بلایا جائے، ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیگوشیٹ کریں گے، اگر بات بن جائے تو ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے مشورہ کیا اور طے ہوا کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ کیسے تھے صاحب حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ؟ قد کے لحاظ سے بستقت تھے، سواری میں گھوڑا نہیں تھا، خچر یا گدھا تھا، ہاتھ میں پوری تلوار نہیں تھی، چھوٹی سی تلوار تھی ٹوٹی ہوئی، اور صورتحال یہ کہ جب آ رہے ہیں اور دروازے پر داخل ہوئے تو دربار نے روک دیا، دیکھ کر کے کہ پتہ نہیں کون ہے اور دربار میں چلے آ رہے ہیں۔ تو دربار کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا کہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، چھوڑو گے تو جاؤں گا، اور اگر نہیں چھوڑو گے پھر واپس چلا گیا تو پھر دوبارہ بلانے نہیں آنا۔ کہاں سے اتنی ہمت اور جرت، اور اس فوج کے درمیان جو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک لوہے میں ڈوبی ہوئی تلواروں کی جھنکار میں ہیبت کھا کر کے اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سیدھے گئے اور رستم کے دربار میں رستم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کی۔ اس نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو آپ لوگ یہاں پر؟ کہنے لگے کہ آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، ابتعثنا اللہ من شاء من لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ جناب علی آئے نہیں ہیں ہم لوگ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور کام یہ دیا ہے اللہ نے کہ بندے جو بندوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے نکال کر کے اللہ کی بندگی میں لے جائیں، اور جو دنیا کی تنگدستیوں میں پریشان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، آخرت کی وسعتوں کا راستہ دکھائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و ستم کا شکار جو لوگ ہیں انہیں اسلام کے عدل و انصاف کی راہ دکھائیں۔ آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو غور کیجئے کہ اگر کسی بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میرے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، بس اب دنیا کی کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی چیز دنیا کی اسے دھمکا نہیں سکتی، یہ ہر جگہ بادشاہ اور شیر بن کر کے پھرے گا، یہ ہر جگہ آزاد رہے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یعلو ولا یعلا، الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام جہاں ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں پر غالب اور حاوی رہتا ہے، اس پر کوئی دوسرا حاوی اور غالب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب یہ آزاد رہے گا، ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے سینہ تان کر بات کر سکتا ہے، اور جس شخص کے پاس یہ صفت ہوتی ہے اسے نہ کوئی ڈرا سکتا ہے نہ دھمکا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے جو دوسری قومیں ہیں، انہیں سانپ نے ڈرا دیا تو سانپ کے سامنے پوجا پاٹ شروع کر دی، آگ نے ڈرا دیا تو آگ کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، پانی نے ڈرا دیا تو پانی کو سجدہ کرنے لگ گئے، جس سے ڈر پیدا ہو گیا اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دی۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں۔ تو یہ اتنی بڑی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو دی ہے، لیکن جس طرح دو طرح کے بچے ہیں، ایک بچہ وہ جسے پورا اطمینان و اعتماد ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے، کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور دوسرا وہ بچہ کہ جس کا باپ تو ہے لیکن اپنے باپ کے اوپر اس کو بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح ان دونوں بچوں کے کھیل کی کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے اور اپنے مقابل سے معاملہ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی ایک وہ ایمان والا جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر سینہ تان کر کے رہتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمت حق عند سلطان جائر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے ایک زمانے میں، کیا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہنا۔ کون کہہ سکتا ہے؟ جو ڈرپوک ہو وہ نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر نظر جس کی ہوتی ہے تو وہ کہہ سکتا۔ اب دیکھیے ایک طرف مخلوق کے مقابلے میں اس شخص کی صورتحال یہ ہے کہ ساری مخلوق کے اوپر وہ حاوی ہوتا ہے۔ اب یہ موذی جانور سے بھی ڈرتا نہیں ہے، اب یہ شیر کی سواری بھی کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، تو وہ راستے دریائی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں
ان کی کشتی ٹوٹ گئی، مسافرین جو تھے کشتی میں وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، یہ جس تختے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ تختہ بچا ہوا تھا، وہ ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر ہوتے ہوتے ایک ساحل سے جا لگا۔ وہ ساحل پر اترے تو دیکھا کہ پورا جنگل ہے۔ بہرحال راستے کی تلاش کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک شیر وہاں سے دندناتا ہوا آ رہا تھا۔ حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو انہوں نے فوری کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں اور راستے کی تلاش میں ہوں۔ وہ جس دھاڑتے ہوئے آنے والا شیر ایک دم رک گیا، ادب و احترام میں آ گیا، قریب آ کر کے اس نے وہ پلٹ کر کے ٹھہر گیا اور دم ہلانے لگا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اوپر بیٹھ جائیں۔ حضرت سفینہ بیٹھ گئے۔ اب وہ شیر لے کر کے چلا اس راستے کی طرف جو شہر کی طرف جا رہا تھا، وہاں جا کر کے وہ رکا اور رک کر کے دم ہلانے لگا، یہ سمجھ گئے اور اتر گئے۔ انہوں نے آ کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، تو پوچھا کیوں یہاں پر جمع ہو؟ جانے کا راستہ نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، سب ڈر کے مارے یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو چیرتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے اور شیر کے قریب گئے، اس کے کان کو پکڑ کر کے مروڑا اور سر پہ دھپا مار کر کے کہا کہ کیا تجھے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی پریشان کرتا رہے؟ جا اپنا راستہ دیکھ۔ تو وہ شیر وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کے جنگل کی طرف چلا گیا، پھر لوگوں کے لیے راستہ بن گیا۔ غور کیجیے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، تو انسان جانور بھی اس کو ڈرا نہیں سکتے ہیں، اور یہ بالکل ہر جگہ سینہ تان کر کے آزاد پھرتا ہے۔ تو مخلوق کی جانب سے اتنا نڈر ہوتا ہے وہ شخص جو ایمان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کی جانب سے استعانت کی مکمل امید ہوتی ہے، مدد کا کامل یقین ہوتا ہے خالق کی جانب سے۔ اب اس شخص کی کیفیت کو آپ غور کیجئے کہ جب مخلوق کی جانب سے یہ اتنا نڈر ہوگا تو اللہ سے کتنا ڈر رہا ہوگا۔ اسے اس بات کا ہمیشہ خطرہ لگا ہوا رہے گا کہ اگر میں گناہ گار ہو جاؤں، گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو جو ساری مخلوق مجھ سے ڈر رہی ہے وہ پھر میرے اوپر شیر ہو جائے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ شخص جو ایمان والا ہے مخلوق کی طرف سے مخلوق کے اوپر اتنا حاوی ہے، کیوں؟ کس وجہ سے مخلوق پر حاوی؟ ساری مخلوق اس سے ڈر رہی ہے اور یہ ساری مخلوق کو ڈرا رہا ہے، کہیں بھی ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں ہے، ہر جگہ ایفنسو پوزیشن میں، اور ہر جگہ آزاد پھر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا رب میرے پیچھے ہے اور وہ میرے لیے مددگار ہے۔ تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر ساری مخلوق اس سے ڈر رہی۔ جب مخلوق کی جانب سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ساری مخلوق اس سے ڈر رہی ہے، اور یہ اس لیے ڈر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے، تو آپ غور کیجئے کہ اس شخص کی صورتحال اللہ کے ساتھ کیسی ہوگی، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر تو مدد کا جو بیک سپورٹ ہے وہ میرے پاس سے ہٹ جائے گا، اور جب اللہ مجھ سے مدد اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری مخلوق میرے اوپر امڑ آئے گی۔ اب میں جن کو ڈرا رہا تھا وہ سب مجھ کو ڈرانے لگیں گے۔ اس لیے ایاک نستعین کا اعتراف کرنے والا بندہ ہمیشہ توبہ اور استغفار میں لگا رہتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایک دن میں 70,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ 70,000 مرتبہ میں تو ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ کیا وجہ تھی بھائی؟ امام الانبیاء اتنے بڑے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو؟ نہیں، استعانت کا سب سے پہلا تقاضا توبہ اور استغفار کا بڑا اہتمام، اور جو استعانت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے رکھتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو محتاج بنائے رکھتا ہے، اور محتاج کیا کرتا ہے؟ وہ محتاج ہمیشہ منگتا پھرتا ہے۔ تو یہ کس کا محتاج؟ مخلوق کا؟ نہیں 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 نہیں، مخلوق کے سامنے تو جھکنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہاتھ بھی پھیلانے تیار نہیں ہوگا مخلوق کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پورا یقین ہے کہ میرا خالق میری ہر ضرورت کو پوری کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو محتاج بنا پھرتا ہے اللہ کے سامنے۔
منت سماجت کرتا رہتا ہے، روتا دھوتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ اور جب میرا رب ہے تو میری ضروریات، میری حاجات سب کو پورا کرے گا۔ اور جب میرا رب ہے تو اگر کوئی میں ایسی چیز مانگ لوں جو میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اس سے میری حفاظت بھی کرے گا اور میرے دل کو اس سے پھیر بھی دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دعا میں۔ آپ دعا کر رہے ہیں اور ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ وہ نہیں دیتے آپ کو، بلکہ آپ کی طبیعت کو بھی اس سے پھیر دیتے۔ آج آپ وہ چیز مانگ رہے تھے، کل کو آپ خود سوچتے کہ بھئی یہ چیز نہیں ملی تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت اور حاجت کی چیزیں ہمیں دیتے بھی ہیں اور ہمارے دل کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھتے ہیں، اور غیر ضروری چیزوں کی خواہش سے بھی ہمارے دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری غیر ضروری چیزوں کے اندر ہمارا دل اٹکا ہوا رہتا ہے اور ہمیشہ دل پریشان رہتا ہے، ارے یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، مگر اتنی ساری چیزیں ملے گی کہاں سے؟ نہیں تو دل اٹکا ہوا ہے غیر ضروری چیزوں میں، اور جتنی چیزوں میں دل اٹکا ہوا رہے گا اتنا آدمی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دو چیزیں سنی ہیں، استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ اللہ کی جانب سے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جو بندہ استعانت پر یقین رکھتا ہے وہ بندہ کیسی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کی اور تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل اگلے سیشنز میں ہم لوگ کریں گے کہ استعانت والے بندے کے اندر جو صفات ہوتی ہے اس میں توبہ ہوتا ہے، دعا کا اہتمام ہوتا ہے، توکل، صبر، شکر، خوف، رجا، امید، ذکر، رضا، یہ ساری کیفیات اس کے اندر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کیفیات کیا ہے اور ہماری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے وہ ہم آئندہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔